سلیمان اور خرم ایک ساتھ، ایک بے مثال جوڑی۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی جو کسی بھی عورت کو حاصل کر سکتا تھا، اس نے ایک سابقہ غلام کے ساتھ وفادار رہنے کا انتخاب کیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے عثمانی دربار کو حیران کر دیا۔ المناک انجام کے لیے سٹیج تیار تھا، ایک ایسا المیہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت بدعنوانی اور دیوانگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ابراہیم کی بڑھتی ہوئی طاقت خرم کے لیے باعث تشویش تھی کہ وہم تباہ کرتا ہے، اور یہ کہ گہری ترین دوستیاں بھی سیاست کا شکار ہو سکتی ہیں۔ سلیمان نے ابراہیم کو رات کے لیے محل میں کمرے کی پیشکش کی۔ ابراہیم نے شکر گزاری سے قبول کیا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، مگر وہ کبھی باہر نہیں آیا۔ وہ شخص جو سلیمان کا سب سے قریبی دوست تھا، اس کا وزیر اعظم تھا، بچپن سے اس کا ساتھی تھا، مر چکا تھا۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ السلام علیکم۔ عظیم الشان سلیمان کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک لیجنڈ کے عروج کا مشاہدہ کیا۔ ہم نے ایک 26 سالہ سلطان کو اقتدار سنبھالتے ہی دنیا سے اپنا تعارف کراتے دیکھا۔ بلغراد فتح ہوا، روڈز زیر ہوا، انصاف قائم ہوا۔ لیکن جو کچھ ہم نے اب تک دیکھا ہے وہ محض کہانی کا پیش لفظ ہے۔ سمفنی سے پہلے کا اوورچر، چمکتے دن سے پہلے کا طلوع آفتاب۔ کیونکہ اب عظیم الشان سلیمان اپنی طاقت کے عروج پر پہنچے گا، ایسی فتوحات حاصل کرے گا جو تاریخ میں گونجتی رہیں گی، ایسی یادگاریں تعمیر کرے گا جو 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو ورطائے حیرت میں ڈالتی رہیں گی۔ ہم تاریخ کو سلیمان سے اس کی عظمت کی قیمت وصول کرتا بھی دیکھیں گے، ایک خوفناک قیمت، کیونکہ عظمت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، کبھی دشمنوں کی قربانی اور کبھی ان کی جن سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام عظیم الشان سلیمان کے عروج اور قربانیوں کے نام۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ تک حضور دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح ایک شخص نے سلطنت عثمانیہ کو اس کے مطلق عروج پر پہنچایا، اور کس طرح اسی شخص کے خاندانی ڈراموں نے سلطنت کے بالآخر زوال کی پیشگوئی بھی کر دی۔ یہ ایسی تاریخ ہے جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا، اور ایسی تاریخ بھی جو آپ کا دل توڑ دے گی۔ سال ہے 1526۔ سلیمان کو برسر اقتدار آئے 6 برس بیت چکے۔ وہ بلغراد اور روڈز کو فتح کر چکا، اور اس کی شہرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب اس کی نظریں ایک بڑے انعام پر جمی ہیں، ہنگری کی بادشاہت۔ ہنگری کا بادشاہ لوئس دوم صرف 20 برس کا، ایک نوجوان جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے، اور وہ ایک متنازع بادشاہت کو اکٹھا رکھنے کی بےتابی سے کوشش کر رہا تھا۔ اس کے امراء جھگڑتے تھے، اس کا خزانہ خالی تھا، اور جنوب سے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، ایسی طاقت جو سکندر اعظم کے بعد سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ سلیمان نے ایک حیرت انگیز تناسب کی فوج متحرک کی۔ تاریخی اندازے کے مطابق 1 سے 3 لاکھ کی فوج، جس کا تصور بھی بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ یعنی چری پیادہ فوج، ہر آدمی ایک پیشہ ور سپاہی۔ یورپ نے اس سے پہلے جو فوجیں دیکھی تھیں ان سے کہیں زیادہ منظم، کامل صفوں میں کھڑے، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس حکم کے منتظر۔ گھوڑوں پر سوار جنگجو جن کی زرہ بختر چمک رہی تھی، جن کے نیزوں کی دھار تیز تھی، جن کے حملوں کی گرج کسی بھی یورپی نائٹ فارمیشن کو پارا پارا کر سکتی تھی، اور توپ خانہ
اتنی بڑی توپیں کہ انہیں حرکت دینے کے لیے بیلوں کی ٹیموں کی ضرورت ہوتی تھی، جو سینکڑوں پاؤنڈ وزنی پتھر کے گولے ایسے پھینک سکتی تھیں کہ قلعوں کی دیواریں پاش پاش ہو جاتی تھیں، ایسے جیسے وہ مٹی کی بنی ہوں۔ ان کے پیچھے ایک پورا موبائل شہر، انجینئرز، ڈاکٹر، باورچی، زرہ ساز، سپلائی ویگنیں۔ قریب بادشاہ لوئس 25,000 محافظوں کو اکٹھا کر سکا، 25,000 بہادر ہنگیرین نائٹس۔ لیکن عثمانی جنگی مشین کی طاقت کے مقابلے میں 25,000 کیا ہی تھے۔ دونوں فوجیں 29 اگست 1526 کو موہاکس کے میدان میں دریائے ڈنوب کے قریب ملی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ جنگ نہیں تھی، پھانسی تھی۔ ہنگری کے نائٹس نے بہادری سے حملہ کیا۔ وہ صرف یہی کرنا جانتے تھے، آگے بڑھو، اپنی زرہ بختر پر بھروسہ کرو، اپنی ہمت پر بھروسہ کرو، دشمن سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن سلیمان نے بچپن سے ہی جنگ کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گھڑ سوار حملہ آوروں کو کیسے شکست دی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہنگری کے نائٹس قریب آئے، عثمانی توپوں نے فائر کھول دیا۔ دھماکہ دھماکہ دھماکہ، آواز ایسی تھی جیسے زمین پھٹ رہی ہو۔ توپ کے گولے حملہ آور صفوں میں سے گزر گئے، گھوڑے اور آدمی ہوا میں اڑ گئے۔ جو لوگ توپ خانے سے بچ نکلے، یعنی چری کی بندوقوں کے سامنے آ گئے۔ منظم سپاہیوں کی قطار در قطار گولیاں برساتے ہوئے، میدان کی درستگی کے ساتھ دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے۔ ہنگری والوں نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جنگ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت تک جاری رہی۔ 2 گھنٹے ایک فلم کے دورانیے سے بھی کم بنتا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں 15,000 سے زیادہ ہنگیرین مارے گئے۔ بشپ، امراء، بہترین جنگجو سب ختم۔ اور بادشاہ لوئس دوم وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس کا گھوڑا ایک ندی میں پھسل گیا۔ اس کی بھاری زرہ نے اسے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ ایک اتھلی ندی میں ڈوب گیا، اکیلا، شکست خوردہ، آزاد ہنگری کا آخری بادشاہ۔ سلیمان بغیر کسی خاص مزاحمت کے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں داخل ہوا۔ ہنگری کی 1000 سالہ آزادی موہاکس کے اس خونی میدان میں ختم ہو گئی۔ ہنگری تقسیم ہو گیا، ایک حصہ براہ راست عثمانی کنٹرول میں، ایک حصہ ہابسبرگ آسٹریا کے تحت، اور ایک حصہ ٹرانسلوینیا میں عثمانی جاگیردار ریاست کے طور پر۔ ایک مسلمان حکمران نے ایک دوپہر میں 1000 سال سے قائم ایک عیسائی بادشاہت کو نیست و نابود کر دیا۔ ویانا سے روم اور روم سے لندن تک چرچ کی گھنٹیاں بجیں۔ پورے عیسائی یورپ نے سمجھ لیا مسلمان عثمانی اب غالب طاقت تھے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا سوائے شاید خود ویانا کے۔ ہنگری کو کچلنے کے بعد سلیمان نے اپنی نظریں حتمی انعام پر مرکوز کی۔ ویانا ہابسبرگ، سلطنت کا دارالحکومت، مقدس رومی شہنشاہ کا مسکن، جو خود کو عیسائیت کا محافظ کہتا تھا۔ اگر ویانا گر جاتا تو پورا یورپ کھلا پڑا ہوتا۔ جرمنی، اٹلی، فرانس سب کمزور ہو جاتے۔ سلطنت عثمانیہ کا ہلالی پرچم قسطنطنیہ سے بحیرہ اوقیانوس تک لہرا سکتا تھا۔ شہنشاہ چارلز پنجم اسپین، جرمنی، نیدرلینڈ اور امریکہ میں وسیع علاقوں کا حکمران خوف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری سلطنت داؤ پر لگی تھی۔ 1529 کی بہار میں سلیمان نے وہ مہم شروع کی جو اس کی سب سے بڑی مہم ہونے والی تھی۔ اس نے ہنگری کو کچلنے والی فوج سے بھی بڑی فوج جمع کی۔ اس کا ہدف ویانا۔ پورے یورپ نے سانسیں تھام لیں۔ لیکن اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ موسم بہار کی بارشوں نے سڑکوں کو کیچڑ میں بدل دیا۔ بھاری فوج اپنے ہی وزن سے رینگنے لگی۔ وہ بڑی محاصرہ کرنے والی وزنی توپیں جنہوں نے بلغراد کی دیواروں کو مسمار کیا تھا، کیچڑ میں دھس گئیں۔ ایک ایک کر کے انہیں پیچھے چھوڑنا پڑا۔ جب سلیمان کی افواج ستمبر کے آخر میں ویانا پہنچی تو موسم خزاں بھی کافی گزر چکا تھا۔ فوج تھک چکی تھی، اہم سامان حرب سپلائیز کم ہو چکی تھیں، اور سب سے بڑی آزمائش سردی کا موسم سر پہ کھڑا تھا۔
ویانا کے محافظوں نے کاؤنٹ نکولس آف سالم کی قیادت میں تاخیر کا بہترین استعمال کیا۔ انہوں نے دیواروں کو مضبوط کیا، خوراک اور بارود کا ذخیرہ کیا، اضافی دفاعی خندقیں کھودیں اور سردی کا موسم آنے تک عثمانیوں کو روکے رکھنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے تک ڈٹے رہنے کی مکمل تیاری کر لی۔ 3 ہفتوں تک سلیمان نے ان دیواروں پر سب کچھ چھونک دیا۔ اس کے سیپرز، انجینئرز نے سرنگیں کھودیں، قلعوں کو گرانے کی کوشش کی۔ اس کے جنیسریوں نے اپنے گرے ہوئے بھائیوں کی لاشوں پر چڑھتے ہوئے ایک کے بعد ایک حملے کیے۔ اس کی باقی ماندہ توپ خانے نے دن رات دفاع کو نشانہ بنایا، لیکن ویانا ڈٹا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تھکے ہوئے محافظوں نے دفاع جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ پوری عیسائیت کا انحصار ان پر ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا، برف باری شروع ہو گئی۔ 15 اکتوبر 1529 کو سلیمان نے شاید اپنے فوجی کیریئر کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک عظیم جنگجو نہیں بلکہ حکمت عملی کا استاد بھی تھا۔ اس نے ریٹریٹ، پسپائی کا حکم دیا۔ اب کچھ مورخین اسے شکست کہتے ہیں، لیکن کیا یہ شکست تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سلیمان نے پھر بھی ہنگری کو تباہ کر دیا تھا۔ اس نے پھر بھی عثمانی طاقت کو یورپ میں گہرائی تک پھیلا دیا تھا۔ اس نے پھر بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ عثمانی سلطان جب چاہے عیسائیت کے دل پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی شکست نہیں تھی، یہ لاجسٹکس اور موسم کے پیش نظر ایک اسٹریٹجک پسپائی تھی۔ سلیمان ایک اہم بات جان گیا تھا، ہر جنگ جیتنا اتنا اہم نہیں جتنا اپنی فوج کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک ذہین جرنیل جانتا ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مزید 2 بار ویانا کا محاصرہ کرنے واپس بھی آئے گا، لیکن یورپ نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ عثمانی سلطنت کی وسطی یورپ میں مستقل موجودگی اب حقیقت تھی، ایک ایسی طاقت جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس دور کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بڑے پیمانے پر فوجی مہمات کو چلاتے ہوئے، فوجوں کی کمان کرتے ہوئے، قلعوں کا محاصرہ کرتے ہوئے، سلطنتوں کو فتح کرتے ہوئے، سلیمان بیک وقت عثمانی قانون میں اصلاحات بھی کرتا جا رہا تھا، مساجد اور سکول تعمیر کروا رہا تھا، شاعروں اور فنکاروں کی سرپرستی کر رہا تھا، 3 بر اعظموں پر پھیلی ایک سلطنت کا نظام بھی چلا رہا تھا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک معمار بھی تھا، ایک قانون ساز بھی تھا، ایک تہذیب کا سرپرست بھی تھا۔ یہ جامع عظمت ہے۔ حقیقی اسلامی قیادت کیسی نظر آتی ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ لیکن اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، میدان جنگ سے محل تک، فوجی شان و شوکت سے معاملات دل تک، کیونکہ عظیم الشان سلطان بھی آخر کار انسان ہی ہوتا ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے، وہ بھی محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جس کے سامنے وہ بھی خود کو بے بس پاتا ہے، ایک ایسی حسینہ، ایک ایسی نازنین، ایک ایسی عورت جو اس کے دل کو مکمل طور پر اپنے گرفت میں لے لے۔ اس کا نام الیگزینڈرا لیسووسکا تھا۔ وہ روتھینیا، جدید یوکرین میں ایک آرتھوڈاکس عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، ایک چھوٹے سے قصبے کی ایک عام سی لڑکی جس نے کبھی ایسی قسمت کا تصور بھی نہیں کیا تھا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ تاتاری حملہ آور اس کے گاؤں میں گھس گئے، اسے پکڑ کر غلام بنا لیا گیا، ہر مانوس چیز کو اس سے چھین لیا گیا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے دوست، اس کا شہر، اس کا گاؤں، سب کچھ۔ بالآخر اسے عثمانی شاہی حرم میں فروخت کر دیا گیا۔ شاید 17 یا 18 برس کی تھی، اکیلی، خوف زدہ، ایک اجنبی سرزمین میں جہاں کی زبان سے بھی وہ ناآشنا تھی، رسم و رواج وہ نہیں جانتی تھی، مذہب
وہ سمجھتی نہیں تھی۔ حرم کوئی جنت نہیں تھا، ایک سنہری پنجرا تھا جہاں سینکڑوں خواتین سلطان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرتی تھیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا پورا مستقبل، ان کی بقا اس کے احسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر منحصر ہے۔ زیادہ تر کنیزیں گمنامی میں رہتی اور مر جاتی، تاریخ کے بھولے بسرے حاشیے میں۔ حرم مختلف تھی، مشکل حالات کے باوجود اس کا مزاج خوشگوار تھا، وہ ذہین حاضر دماغ تھی، سنجیدہ طبع سلطان کو ہنسانے کا گر جانتی تھی، اسی لیے اس نے اس کو حرم یعنی کہ خرم، خوش و خرم، خوش رکھنے والی، ہنسنے والی، یہ لقب دیا تھا۔ اور سلیمان وہ طاقتور فاتح جس کے نام سے یورپ تھر تھر کانپ اٹھتا تھا، محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اتفاقی کشش نہیں، محض خواہش نہیں، بلکہ محبت، گہری، حقیقی، پرجوش محبت جو 40 سال بعد اس کی موت تک قائم رہی۔ سلیمان اور حرم کے درمیان خطوط پڑھ کر ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سنیے اس عظیم الشان سلطان نے حرم کو کیا لکھا۔ میری بہار، میری خوش مزاج محبت، میری صبح روشن، میری محبوبہ، مسکراتی ہوئی کلی، میری حسین زلفوں ترچھی بھووں والی محبت، میری شرارت سی بھری نگاہوں والی محبت، میں ہمیشہ تمہاری تعریف کروں گا۔ میں عاشق دلے پریشاں، دیدائے نمناک کا محبی، میں خوش ہوں۔ یہ کسی مطلق العنان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو گہری بے بس محبت میں گرفتار ہے۔ سلیمان اور حرم ایک ساتھ، ایک بے مثال جوڑی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے عثمانی دربار کو حیران کر دیا اور عثمانی تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سلیمان نے اس محبت کے لیے بہت سی روایات کو توڑ ڈالا۔ سب سے پہلے تو سلیمان نے حرم سے محبت کے بعد کسی دوسری کنیز کی طرف نہ دیکھا، وہ حرم کے ساتھ یک زوجگی میں رہا، ایک وفادار محبوب کی طرح۔ ایک عثمانی سلطان کا ایسا رویہ اس سے پہلے انسنا تھا۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی جو کسی بھی عورت کو حاصل کر سکتا تھا، اس نے ایک سابقہ غلام کے ساتھ وفادار رہنے کا انتخاب کیا، اور پھر تقریباً 1534 میں اس نے ناقابل تصور کام کیا۔ اس نے حرم سے شادی کر لی، ایک قانونی اسلامی شادی۔ ایک سابقہ غلام کو عثمانی سلطنت کے سلطان، خلیفہ اسلام، ذل الہی کی قانونی بیوی بنا دیا۔ عمرا غصے میں تھے، یہ تمام روایات توڑتا ہے، سلطان اپنی کنیزوں سے شادی نہیں کرتے، یہ جانشینی کو پیچیدہ بنا دے گا۔ لیکن سلیمان کو پرواہ نہیں تھی، وہ حرم سے محبت کرتا تھا، اور حرم کی محبت کے لیے اس نے روایات کو خود بدل دیا۔ لیکن حرم ایک بیوی سے بڑھ کر بن گئی، وہ ایک سیاسی شراکت دار بن گئی۔ اس نے ریاستی معاملات پر مشورے دیے، اس نے یورپی ملکوں کے ساتھ خط و کتابت کی، اس نے مساجد اور خیراتی ادارے بنائے۔ وہ عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور عورت بن گئی، شاید اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور عورت۔ ان دونوں کے 6 بچے تھے، ایک بیٹی مہرمہ اور 5 بیٹے، محمد، عبداللہ، سلیم، بایزید اور جہانگیر۔ لیکن سلیمان کا پہلے بھی ایک بیٹا تھا، شہزادہ مصطفیٰ، جو ماہ دوران سلطان سے پیدا ہوا تھا، حرم کی اس کی زندگی میں آنے سے پہلے۔ اور عثمانی جانشین کی روایت میں صرف ایک بیٹا سلطان بننے کے لیے زندہ رہ سکتا تھا، باقیوں کو مرنا پڑتا تھا۔ المناک انجام کے لیے سٹیج تیار تھا۔ لیکن اس خاندانی المیہ پر آنے سے پہلے ہمیں ایک اور المیہ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ایک ایسا المیہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت بدعنوانی اور دیوانگی کی طرف مائل کرتی ہے، کہ وہم تباہ کرتا ہے، اور یہ کہ گہری ترین دوستیاں بھی سیاست کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ابراہیم پاشا یاد ہے،
سلیمان کا بچپن کا دوست، وہ یونانی غلام جو وزیر اعظم بنا۔ 1530 کی دہائی تک ابراہیم پاشا اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ اس نے فارس کے خلاف مہم کی قیادت کی اور بغداد پر قبضہ کیا، جو اسلام کے سب سے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ اس نے یورپی طاقتوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کیے۔ سلیمان مہم پر جاتا تو ابراہیم پاشا سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ ہیپوڈروم پر اس کا محل شان و شوکت میں سلطان کے اپنے محل کا مقابلہ کرتا تھا۔ غیر ملکی سفیر کبھی کبھی سلیمان سے ملنے سے پہلے ابراہیم سے ملتے۔ اس نے شاندار ضیافتوں کی میزبانی کی۔ اس نے سلطان کے نام پر احکامات جاری کیے، مگر وہ ایک اہم بات بھول گیا تھا۔ وہ اب بھی ایک نوکر تھا اور عثمانی سیاست میں اپنی جگہ بھول جانے کی سزا موت تھی۔ ابراہیم کی بڑھتی ہوئی طاقت حرم کے لیے باعث تشویش تھی۔ ابراہیم ہمیشہ حرم کے ساتھ سرد مہری سے پیش آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حرم معاملات سلطنت میں بیجا مداخلت کرتی اور سلطان کو منطقی حکمرانی سے بھٹکاتی ہے، اور حرم جانتی تھی کہ ابراہیم شہزادہ مصطفیٰ کی حمایت کرتا ہے، سلیمان کا سب سے بڑا بیٹا، جو دوسری عورت ماہ دوران سلطان سے تھا۔ اگر مصطفیٰ ابراہیم کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سلطان بن جاتا تو حرم کے بیٹوں کا کیا ہوتا؟ عثمانی جانشینی میں بھائی بھائیوں کو مارتے آئے ہیں، یہ متوقع تھا، یہ قانون تھا۔ تو سرگوشیاں شروع ہوئیں، احتیاط سے، باریک بینی سے۔ ابراہیم بہت طاقتور ہو رہا ہے۔ ابراہیم بھول رہا ہے کہ اسے کس نے وزیر اعظم بنایا، اسے کس نے عظیم بنایا۔ ابراہیم آپ کی خواہشات کے خلاف مصطفیٰ کی حمایت کر سکتا ہے۔ ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ آیا یہ الزامات سچے تھے یا محض سیاسی سازشیں، یہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ 15 مارچ 1536 کی رات ابراہیم پاشا نے توپکاپی محل میں سلیمان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تمام اطلاعات کے مطابق یہ خوشگوار شام تھی۔ دو پرانے دوست یادیں تازہ کر رہے تھے، اپنی جوانی کے بارے میں بات کر رہے تھے، مہمات اور فتوحات کو یاد کر رہے تھے۔ جب رات کا کھانا ختم ہوا، سلیمان نے ابراہیم کو رات کے لیے محل میں کمرے کی پیشکش کی۔ مہمان نوازی اور دوستی کا ایک اشارہ۔ ابراہیم نے شکر گزاری سے قبول کیا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، مگر وہ کبھی باہر نہیں آیا۔ اس رات کسی وقت سلطان کے جلاد ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ریشمی ڈوری سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اعلیٰ عہدیداروں کو پھانسی دینے کا روایتی طریقہ، تیز، خاموش، مؤثر۔ جب صبح ہوئی، وہ شخص جو سلیمان کا سب سے قریبی دوست تھا، خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کا بھائی تھا، اس کا وزیر اعظم تھا، بچپن سے اس کا ساتھی تھا، مر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لمحے کی اہمیت کو محسوس کریں۔ ابراہیم ہونے کا تصور کیجئے۔ آپ نے سالوں تک وفاداری سے خدمت کی، آپ نے اپنے سلطان کے لیے فتوحات حاصل کی، آپ نے مہارت سے سلطنت پر حکومت کی۔ آپ سلطان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ لڑکا جس کے ساتھ آپ پلے بڑھے۔ آپ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اس کی مہمان نوازی قبول کرتے ہیں۔ آپ اس کی چھت کے نیچے سوتے ہیں، خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپ کبھی نہیں جاگتے۔ اب سلیمان ہونے کا تصور کیجئے، اپنے سب سے قریبی دوست کی موت کا حکم دینا، وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے پڑھائی کی، ہنسی مذاق کیا، اپنے خواب بانٹے، پردے کے پیچھے سے دیکھنا جب جلاد اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، یہ ایک انسان کی روح پر کیا ہی اثر ڈالتا ہوگا۔ خیر، سرکاری کہانی یہ تھی کہ ابراہیم بہت زیادہ ایمبیشیس ہو گیا تھا، اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگا تھا، اور شاید اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سلیمان نے ایک انتخاب کیا تھا،
ایک ایسا انتخاب جس کا ہر مطلق حکمران بالآخر سامنا کرتا ہے جب وقت نے اسے ذاتی محبت اور سیاسی تحفظ، محبت اور طاقت، اپنے دل اور اپنے تخت کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کیا تو اس نے تخت کا انتخاب کیا، اور وہ یہ انتخاب دوبارہ کرے گا اور پھر دوبارہ کرے گا جب تک کہ اس کا اپنا خاندان خون میں نہا نہ جائے۔ سلیمان کا بچپن، اس کی جوانی، سلطان کس طرح بنا، کیا کیا فتوحات حاصل کی، کیسے یورپ اس کے نام سے لرز اٹھا، پوری دنیا میں اعلان ہو گیا کہ سلیمان آ گیا۔ ایک جنگجو، ایک سلطان، ایک بادشاہ، ایک اسٹریٹجسٹ، ایک محبی جو محبت میں گرفتار ہوا تو تمام رسم و رواج توڑ دیے، ایک دوست جس نے دوست کا ہاتھ تھام کر اسے غلام سے وزیر اعظم بنایا اور پھر وزیر اعظم سے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ اس کی زندگی کا تاریک ترین دور، اس کی زندگی کا سیاہ ترین باب وہ بھی باقی ہے جب اس سے اس کے خاندان کا، اس کے اپنے لہو کا خراج مانگے گی، اس کی اپنی سلطنت، اس کا اپنا تخت۔ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی اتوار کو، سلیمان عظیم الشان کی تیسری اور آخری قسط کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔